انسان کامیابی کسے سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس کوئی منصب اور حکومت ہو، وہ خوبصورت ہو۔ انسان ان چیزوں کو کامیابی کی علامت سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کا جواب قرآن کریم میں دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کامیابی کا معیار نہیں ہو سکتی۔ دولت اگر کامیابی کا معیار ہوتی تو قارون کبھی بھی تباہ و برباد نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ فبغى علیہم، مال و دولت کی وجہ سے متکبر ہو گیا، سرکش ہو گیا، اور اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس سے کچھ مال و دولت لیا جائے، اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ انسان کے نفس کو بھی پاک کرتی ہے اور انسان کے مال کو بھی پاک کرتی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، مال اس کا خرچ کرنا یہ تزکیے کا باعث ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے مطالبہ کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور صرف یہ نہیں کہا کہ بس خرچ کرتے رہو، جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وضاحت کے ساتھ یہ بات کی، آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا، تو آخرت کی تیاری بھی کر اور رب نے دنیا میں جو حصہ رکھا ہے وہ بھی لے۔ دنیا کا حصہ تجھے چھوڑنے کو مجبور نہیں کر رہے، لیکن آخرت کی بھی تو تیاری کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اللہ نے جس طرح تجھ پر احسان کیا ہے تو اللہ کے بندوں پر احسان کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلا، متکبر نہ بن۔ لیکن فرعون کیا جواب دیتا ہے، قارون کیا جواب دیتا ہے؟ تکبرانہ جواب، کہتا ہے میاں یہ تم نے تھوڑی دیا ہے، یہ مال و دولت بڑی محنت سے کمایا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، جو نالج دی ہے، یہ سارا مال اس نالج اور علم کے بلبوتے پر کمایا ہے۔ ہم بھی بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دولت تو بڑی محنت سے کمائی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے۔ میرے دوستو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ کہنے لگا یہ اللہ نے دیا ہے، یہ میرے علم کے بلبوتے پر میں نے لیا ہے، نہیں مانا۔ اور لوگ جب اسے دیکھتے تھے تو یہ تمنا کرتے تھے کاش ہمیں بھی ایسا مال و دولت ملا ہوتا۔ قرآن کریم میں فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک موقع پر بڑے جاہ و جلال کے ساتھ یہ قارون نکلا، اپنی دولت کی نمائش کے لیے نکلا۔ دیکھنے والے کیا کہنے لگے، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو دنیا چاہتے تھے کہنے لگے ہائے کاش ایسا مال ہمیں بھی مل جاتا۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، کسی کا پروٹوکول دیکھ لے، کسی کے پاس بہترین لگژری گاڑی دیکھ لے، فوراً مرعوب ہو جاتے ہیں۔ قارون کو دیکھنے والے مرعوب ہو گئے، کہنے لگے یا لیت لنا، ہائے کاش مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی اس جیسا مال مل جاتا۔ لیکن اللہ نے اس کے مال کو، اس کے دولت کو کامیابی کا معیار نہیں بنانا تھا، دنیا کو یہ سبق دینا تھا کہ دولت کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ،
ہم نے اسے اس کے مال و دولت، اس کے گھر بار محلات سمیت، اس کے جانوروں سمیت ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دھس گیا، اس کا مال بھی ختم ہو گیا، اور مال اتنا، اس کے مال کے بارے میں قرآن میں جو لفظ ہے حیرت انگیز، کنز کا لفظ نہیں ہے، کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور خزانہ آپ گن نہیں سکتے۔ بل گیٹس کی دولت وہ گنی جا چکی ہے، امیزون کے بڑے کی دولت گنی جا چکی ہے، یہ خزانہ نہیں ہے۔ خزانہ وہ ہوتا ہے جس کا گننا محال ہو۔ رب نے لفظ کنز استعمال نہیں کیا، کنوز استعمال کیا ہے، کنوز۔ خزانے تھے بہت سارے۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت درکار ہوتی تھی، اور جب وہ اٹھاتی تھی تو قرآن کریم کا لفظ خوبصورت ہے، تنو کہتے ہیں کمر کے جھک جانے کو، وزن کی وجہ سے کمر جھک جائے، عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے تنو۔ فرمایا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جب ایک طاقتور جماعت اس کی چابیاں، اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھی تو ان کی کمریں جھک جایا کرتی تھی وزن کی وجہ سے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی چابیاں، اس کی کنجیاں وہ لوہے کی یا پیتل کی نہیں تھی بلکہ چمڑے کی تھی۔ چمڑا ہلکا ہوتا ہے لوہے کی اور پیتل کی نسبت۔ اتنی کنجیاں، جب وہ برباد ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو کل یہ تمنا کر رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی کاش ایسا مل جاتا، وہ کہنے لگے واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، جو تمنائیں کر رہے تھے، یقولون، وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا آج ہم بھی دھسے ہوئے ہوتے۔ تو دولت کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ نے کبھی اللہ سے دنیا کی کوئی چیز مانگی ہو اور وہ دنیا کی چیز آپ کو نہ ملے، کہ دولت مانگی تھی دولت نہیں ملی، عمدہ سواری مانگی تھی وہ نہیں مل پائی، دنیا کی کوئی بھی چیز اگر نہ ملے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی اس کا وقت نہ ہو، اللہ نے بعد میں دینی ہو، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہو، لیکن اگر آپ دین مانگیں یا اللہ متقی بنا دے، تقوی کی دولت دے دے، خرچ کرنے کی توفیق دے دے، اپنی راہ میں مجھے چن لے، اولاد کو فرما بردار بنا دے، اگر آپ دین مانگیں اور دین نہ مل رہا ہو پھر گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا انہیں مل جاتی ان کی دعا اور تمنا کے مطابق تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی دھس جاتے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نہ ملنے پر، یعنی اللہ نے دولت نہیں دی، کہتے ہیں لولا امن اللہ، یہ اللہ کا نہ دینا بھی ہم پر احسان کے مترادف ہے۔ تو دولت بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔